قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يقسم تعالى بالخيل إذا جريت في سبيله فعدت وضبعت، وهو الصوت الذي يسمع من الفرس حين تعدو. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ العادیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے گھوڑوں کی، یقسم تعالی بالخیل، لیکن ان گھوڑوں کی اذا جریت فی سبیلہ، جب وہ گھوڑے اللہ کے راستے میں دوڑ رہے ہوں، یعنی جہاد کے لیے جب وہ گھوڑا دوڑے، فعدت وصبحت وذبحت، یعنی جب وہ دوڑتا ہے پھر آواز نکالتا ہے۔ کہتا ہے ذبحن کا معنی کیا ہے؟ وَهُوَ الصَّوْتُ الَّذِي يُسْمَعُ مِنَ الْفَرْسِ حِينَ تَعْدُو، یعنی وہ آواز جب گھوڑا دوڑتا ہے تو اس کے دوڑنے کی وقت جو سنی جاتی ہے۔ اصل میں گھوڑا جب دوڑتا ہے تو پھر سینے کے اندر سے آواز نکالتا ہے، اسی آواز کو کہا جاتا ہے ذبحن۔ ذبح کا معنی ہوتا ہے صوت، آواز۔ اور بعض علماء اہل لغت فرماتے ہیں کہ اگر ذبحن کے بجائے ذبحن عین کے ساتھ آ جائے تو مراد ہوتا ہے جب اونٹ چلتا ہے اور اپنی گردن اونچی کرتا ہے اور اس سے بھی آواز ایک پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا فالموریات قدحن، یعنی استقاقا نعالها للصخر فتقدح منه النار۔ اللہ نے فرمایا ان گھوڑوں کی قسم ہے جب وہ چلتے ہیں تو اڑاتے ہیں آگ کی چنگاریاں، یعنی استقاقا نعالها، جب اس کا پاؤں پڑتا ہے پتھر پہ مارتا ہے، فتقدح منه النار، پھر اس سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ تو جیسے بعض پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اگر پتھر پہ پتھر مارا جائے تو اس سے بھی آگ پیدا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یعنی جب گھوڑے اپنی شدت اور پوری قوت کے ساتھ میدان میں دوڑ رہے ہوں اور نیچے ان کے پتھریلی زمین ہو یا پہاڑوں پہ دوڑ رہے ہوں تو گھوڑوں کے پاؤں میں، چونکہ عرب میں بھی رواج تھا اور ہر جگہ رواج ہے، ان کے پاؤں کے نیچے لوہے کا ایک نعل لگا دیتے ہیں تاکہ اس کے پاؤں کو تکلیف نہ ہو۔ ابتدا میں اسے تکلیف ہوتی ہے لیکن جب وہ اس کے پاؤں سے موافق ہو جاتا ہے تو پھر اس کو دوڑنے میں آسانی رہتی ہے، تو اس سے پھر آگ کی چنگاریاں پیدا ہوتی ہیں۔ فالموریات قدحن المغیرات صبحا، یعنی الاغارۃ وقت الصباح، کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغیر صباحا ویستمع الاذان وان سمع اذانا والا اغارا۔ اللہ نے فرمایا ان گھوڑوں کی قسم ہے جو صبح کو طاقت و تاراج کرتے ہیں، یعنی صبح پہ جا کے دشمن پہ پڑتے ہیں۔ اغارہ کہتے ہیں صبح کے وقت میں، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی جب آپ بھی کسی بستی پر کسی دشمن پہ حملہ کرتے تو صبح کے وقت حملہ کرواتے، اور اس کے بعد صبح کے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انتظار بھی فرماتے تھے۔ فَإِن سَمِعَ أَذَانًا، اگر اذان کی آواز آ جاتی تو آپ حکم دیتے کہ اس بستی پر حملہ نہ کیا جائے، اور اگر اذان کی آواز نہ آتی تو سمجھا جاتا کہ یہ کافروں کی بستی ہے اور اس پہ حملہ کیا جائے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے دنیا میں بھی اتنے فائدے ہیں اور آخرت میں تو فائدے ہی فائدے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ اگر فرض محال ایک بستی ہے، اس میں 200 کافروں کا گھر تھا لیکن ایک گھر مسلمان کا تھا، وہ اذان دے رہا تھا، تو سب کو فائدہ دنیا میں بھی پہنچ گیا۔
اسی طرح جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب تک اس سرزمین پر کوئی بندہ اللہ کا اللہ اللہ کہہ رہا ہے، یعنی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو قیامت بھی قائم نہیں ہوگی۔ یعنی قیامت اس وقت قائم ہوگی جب پوری سرزمین پہ اللہ کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ قیامت سے پہلے ایک خاص ہوا چلے گی، تو جتنے اہل ایمان ہیں اور صحیح معنوں میں مسلمان ہیں ان سب پہ موت آ جائے گی، تو باقی نہیں بچیں گے الا شرار الخلق، جو بدترین مخلوق ہے دنیا کی، یعنی کافر اور فاجر اس قسم کے لوگ بچیں گے، پھر اللہ کی قیامت جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی رات کو گھر میں آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے یا معوذتین پڑھ لیتا ہے، تو اس کے ذکر کرنے کی وجہ سے اور اللہ کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اس کا گھر جو ہے وہ بھی مصیبتوں سے محفوظ ہوتا ہے، اور اس کے ارد گرد والے گھر جو ہیں وہ بھی مصیبتوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات شیاطین جو ہے نا جی لوگوں کے دلوں میں خیال ڈالتے ہیں کہ دیکھو جی فلاں آدمی تو بڑا عالم ہے، بڑا بزرگ ہے، اور رات دن اس کے گھر میں قرآن و حدیث پڑھا جاتا تھا، لیکن جناب دیکھیں سیلاب آیا تو اس کا گھر بھی تو ڈوب گیا، اور فلاں آدمی کے گھر میں جناب جب آگ لگی تو اس کے گھر کو بھی آگ لگ گئی۔ تو یہ شیطانی وساوس ہوتے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ جانے اگر اس کے گھر میں یہ ذکر اللہ نہ ہوتا تو پتہ نہیں وہ کس عذاب میں مبتلا ہوتا۔ جس عذاب سے اللہ نے اس کو بچا لیا ہے وہ ہمارے سامنے بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے آدمی کو کبھی ایسی باتوں کا خیال نہیں رکھنا چاہیے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کبھی جب اللہ کی تقدیر غالب آتی ہے تو اس دن پڑھنے والا بھی نہیں پڑھ سکتا، یعنی جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کا فیصلہ ہو جائے تو اللہ کی تقدیر کو تو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی، تو اس دن پھر اس سے جو کچھ قرآن مبارک کے آیات ہیں اور جو سور مبارک ہیں وہ اس سے تلاوت ہی نہیں ہوتی۔ اور تیسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے جیسے کہ حدیث مبارک میں آیا کہ بنو اسرائیل کے زمانے میں ایک بستی پر اللہ نے اپنے عذاب کا فیصلہ فرما دیا کہ فلاں بستی جو ہے اس پہ عذاب کرو اور اس بستی والوں کو ہلاک کر دو۔ تو فرشتوں نے اللہ کے درگاہ میں عرض کی کہ یا رب اے ہمارے پروردگار عالم، اس کے اندر تو تمہارا ایک بڑا پیارا بندہ ہے جس نے ساری زندگی آپ کی عبادت میں گزار دی، ساری زندگی آپ کے ذکر میں اور آپ کے فکر میں گزار دی ہے، اس نے ایک دفعہ بھی گناہ نہیں کیے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ فرمائیں گے میں جانتا ہوں، میرے علم میں ہے، اس پر بھی عذاب کر دو، اس لیے کہ اس نے تو زندگی عبادت میں گزار دی لیکن کبھی کسی برائی کرنے والے کو روکا بھی تو نہیں، کبھی کسی کو منع بھی نہیں کیا، کبھی برائیوں کو دیکھ کر اس کے پیشانی پہ بل بھی نہیں پڑے، تو لہذا گویا ان پر بھی اسی کے ساتھ عذاب ہو جائے۔ اس لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک آدمی مثلاً بڑا صالح ہے اور بڑا نیک ہے، لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے جو فاسق ہیں اور فاجر ہیں اور بد کردار ہیں، اور ان کو گناہوں سے منع نہیں کرتا، تو وہ بھی انہی کے اندر شمار ہوگا، اس کی نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے اس امت کو حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ تمہارا اعزاز اور شرف کیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرو اور لوگوں کو برائی سے روک دو۔ اور آگے روکنے کے پھر سٹیجز ہیں، میادین ہیں اور حالات ہیں، جیسے کہ میرے آقا نے فرمایا من استطاع، میں جو شخص تمہارے اندر طاقت رکھتا ہے کہ منکر کو مٹا سکے فلیغیرہ بیدہ، اس کو چاہیے کہ اپنی قوت سے اور طاقت سے مٹا ڈالے۔ یعنی اگر اللہ نے اسے اقتدار دیا ہے، اللہ نے اسے حکومت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کسی علاقے کا سردار اور وڈیرا بنایا ہے، تو وہ تو اپنی طاقت سے بھی برائی کو روک سکتا ہے، تو اس کو چاہیے فلیغیرہ بیدہ، اس برائی کو قوت سے روک ڈالے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر اس کے پاس اتنی طاقت اور اقتدار تو نہیں ہے لیکن اللہ نے اس کو زبان کی قوت دی ہے تو منع کرے برائیوں کو زبان سے۔ فرمایا فإن لم يستطع فبقلبہ، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی ہمت نہیں ہے کہ برائی کرنے والے جو ہیں وہ بڑے ہیں، ذمہ داروں کے بیٹے ہیں، سرداروں کے بیٹے ہیں، اور یہ غریب آدمی ہے بیچارہ، تو فرمایا کہ پھر کم از کم اپنے دل کے اندر تو کڑتا رہے کہ دیکھو یہ برائی کے اندر مبتلا ہے۔ فرمایا یہ بالکل وذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور مومن کی نشانی ہے، ورنہ مومن آدمی جو ہے
وہ برائی کو مٹانے کے لیے کمر بستہ ہو جاتا. اور ویسے بھی دنیا میں یہ قاعدہ ہے، آپ ہمیشہ سے یاد رکھیں کہ اگر کوئی آدمی ایک دفعہ فیصلہ کر لے کہ میں نے برائی کو مٹانا ہے اور اللہ کے لیے مٹانا ہے، شہرت کے لیے نہیں، کسی لالچ کے لیے نہیں، اپنے ذاتی اقتدار کے حصول کے لیے نہیں، تو کمزور سے کمزور آدمی بھی ایسا کام کر جاتے ہیں جو بڑے سے بڑا آدمی بھی نہ کر جائے. اس لیے اصل بات کیا ہے کہ اخلاص نیت ہو اور امر بالمعروف ہو اور نہی عن المنکر. اس لیے اگر آپ کے ساتھیوں میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے ماحول میں ایسی بات کوئی ہے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو روکیں، آپ اس کو منع کریں. اگر آپ خاموش ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی ان کے اندر شمار ہو رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں اور تمام عالم اسلام کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی توفیق عطا فرمائے. اصل مشکل بھی یہی ہے کہ آج کل لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ بھئی یہ شاید یہ کام تو صرف مولویوں کا ہے کہ بھی مولوی لوگ جو ہیں وہ کریں. اچھا، پھر مولویوں میں بھی جھگڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ حدیث ہے، یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے، یہ حنبلی ہے. اپنے اپنے گروپ بن گئے، لہذا دوسرے کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں. ایک آدمی دوسری جماعت کے قریب جانے کے لیے بھی تیار نہیں، اس جماعت کی مسجد میں اور واعظ میں اور جلسے میں بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں، اس جماعت کی کتاب لکھی ہوئی پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں. اس وجہ سے ایک تو کام اس وجہ سے رک گیا. حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ تمام علماء اسلام اور تمام اہل علم طبقہ جو تھا ان فروعی اختلافات کو بلا وجہ یعنی باعث نزاع نہ بنا دیتے. یہ فروعی اختلافات تھے، بیٹھ کے آپس میں ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے یا ان کو خوش اسلوبی کے ساتھ اور بہتر انداز کے ساتھ ختم کرنے کی کوشش کرتے تو اور زیادہ بہتری ہوتی دنیا کے اندر. اور پھر لوگوں کا بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثلا آپ کا اپنے گھر پہ کنٹرول ہے یا آپ کے پاس 4 مزدور ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر آپ ان کو نماز پڑھائیں اور وہ نماز نہ پڑھیں. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر آپ صحیح معنوں میں مسلمان ہیں یہ ناممکن ہے کہ آپ کی بیوی بے نماز رہے. ہاں، لیکن جب آپ خود نہ پڑھیں تو بیوی پھر کیا نماز پڑھے گی؟ جب آپ خود نماز نہ پڑھیں تو آپ کے بچے کیا نماز پڑھیں گے؟ جب آپ اپنے لیے وقت کا کنٹرول نہ کریں تو اولاد پر یا بیوی پر یا ماحول پر یا معاشرے پر پھر کیا اثر پیدا ہوگا؟ اگر آپ اپنے بچے کو، ابھی وہ 6 سال کا ہے، اسے آپ پیسے دیتے ہیں کہ جا کر بازار سے میرے لیے سگریٹ لے آؤ، تو بڑا ہو کے وہ کیا کرے گا؟ جب آپ اسے خود سکھا رہے ہیں کہ اتنے کی ڈبی ملتی ہے، اس طرح بنائی جاتی ہے، اس طرح بازار میں بکتی ہے، دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہوتی ہے، لے کے آ رہا ہے اور پھر اس کے سامنے باپ جو ہے وہ جلا رہا ہے اور استعمال کر رہا ہے، تو فکر نہ کریں پہلے وہ گلی کوچے میں کھڑے ہو کے پیے گا، پھر تیرے منہ پہ کھڑے ہو کے پیے گا، کیونکہ ایسا ایسا یہ جرت اس کو تم نے خود دی ہے. اور کبھی جب زیادہ بڑا ہو جائے گا تو دھواں بھی تیری طرف اڑائے گا اور اس کے بعد تیری بے عزتی ہوگی. پھر تجھے تکلیف ہوگی کہ دیکھو جی میرا بیٹا جو ہے اس نے بڑی زیادتی کی ہے، لوگوں کے سامنے میری طرف دھواں پھینکتا ہے. تم خود تو اس کو سکھاتے رہے ہو، اب رونے کی کیا ضرورت؟ تم اپنی اولاد کو خود جھوٹ بولنے کی اگر تعلیم دیتے ہو تو پھر بڑے ہو کر وہ جھوٹ نہیں بولیں گے تو کیا کریں؟ ہمارے ہاں یہ عام رواج ہوتا ہے، آدمی بیٹھا ہے، کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، بچے سے کہا جا کے کہہ دو ابا نہیں ہے. چھوٹا بچہ ہے، اس نے بھی جا کے کہہ دیا کہ ابا جان نہیں، لیکن وہ آہستہ آہستہ سوچتا ہے کہ باپ گھر میں موجود ہے اور کہتا ہے کہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ میں شاید کوئی فائدہ ہے، تو لہذا جھوٹ اس کے دماغ کے اندر جو ہے وہ اثر کر جاتا ہے. اس لیے لازم ہے کہ ہر آدمی امر بالمعروف کرے اور نہی عن المنکر کرے، یعنی جہاں جہاں آپ کو برائی نظر آئے اس کو مٹانے کی کوشش کریں، اور جہاں جہاں بھلائی کا کوئی کام ہے اس کو امر کریں، ان کو حکم کریں، ان کو بلائیں، ان کے لیے محنت کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس لیے اللہ نے قسم کھائی فرمایا کہ فالمغیرات صبحا، یعنی ایسے گھوڑے جو دشمن پر صبح کے وقت تخت اور تاراج کرتے. حضور پاک ہمیشہ حکم دیتے تھے کہ اگر اذان کی آواز آ جائے تو پھر اغارہ نہ کرو، اور اگر اذان کی آواز نہ آتی کان یغیرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر حکم دیتے دشمن پہ حملہ کرنے. وقوله تبارک و تعالی فاثرن به نقعا، یعنی غبارا فی مکان معترک الخیول،
کہ جہاں معرکہ ہوتا ہے میدان میں اور گھوڑے لڑتے ہیں، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اڑانے والے ہیں غبار کو، یعنی اتنی شدت سے وہ دوڑ رہے ہیں، اتنی طاقت کے ساتھ وہ زمین کے سینے کے اوپر چل رہے ہیں کہ ان کے دوڑنے سے غبار پیدا ہو رہی ہے اور اوپر مٹی اٹھی ہوئی۔ فَبَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اَيْتَوَسَّطْنَ ذَلِكَ الْمَكَانَ كُلُّهُنَّ جَمْعًا، یعنی وہ داخل ہو جاتے ہیں اس مارکے کے میدان کے اندر۔ یہ نہیں ہے کہ دور دور سے، بلکہ اگر مالک نے حکم کیا ہے اور سامنے دشمن تلواریں لے کے کھڑا ہے اور دشمن نیزے اور بھالے لے کے کھڑا ہے تو گھوڑا ایک دفعہ گھس جائے گا، اور وہ یعنی اپنے مالک کی اطاعت کے اندر اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ آپ نے پہلے دور میں دیکھا ہے کہ جنگیں جو ہوتی تھی تو گھوڑوں سے ہوتی تھی، کئی گھوڑے کٹ کے گر جاتے، کئی گھوڑوں کو تلواریں لگتی تھیں اور بھالے لگتے تھے اور نیزے لگتے تھے اور وہیں گر جاتے، اور بعض اوقات گھوڑا اپنی جان دے دیتا ہے لیکن اپنے مالک کی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ میری جان اگر ہلاکت میں پڑے تو پڑ جائے لیکن میرے سوار کو اور میرے مالک کو تکلیف نہ پہنچے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان گھوڑوں کی صفتیں بیان کی ہیں اور ساتھ ساتھ بندوں کو تنبیہ کی ہے کہ ایک جانور ہے، صرف تم اس کو دانہ کھلاتے ہو، تم اس کو گھاس ڈالتے ہو، تم سردی گرمی میں اس کی حفاظت کرتے ہو، تم نے اسے پیدا بھی نہیں کیا، تم نے اسے بنایا بھی نہیں ہے، وہ تمہارا اتنا وفادار ہے، اور جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس رب نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، جس رب نے تمہیں عقل بخشا ہے، اولاد دی ہے، تم اتنے ناشکرے ہو کہ اس مالک کا بھی شکر ادا نہیں کرتے، اس کے احکام کی پیروی نہیں کرتے، اس کے احکام پر چلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ حالانکہ گھوڑے کو دیکھو، وہ مشقت برداشت کر رہا ہے، یعنی تمہارا بوجھ اٹھا رہا ہے اور پھر لڑ رہا ہے اور پتھروں اور پہاڑوں پہ دوڑ رہا ہے، اور اللہ نے تو تمہیں شریعت میں کوئی ایسا سخت حکم بھی نہیں دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو شریعت کو آسان فرما دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اور حدیث پاک میں آیا الدین یسر، کہ دین جو ہے وہ آسان ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اگر آپ بیمار ہیں، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اسلام نے آپ کو جبر نہیں کیا کہ آپ کھڑے ہوں، حکم ہے بیٹھ کے پڑھ لو۔ اگر آپ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے، آپ ایک طرف لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر اس طرح بھی لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے، آپ بستر پہ لیٹے لیٹے تھوڑا سا ٹیک لگا لیں اور اشارے سے نماز پڑھ لیں۔ اسی طرح اگر آپ کمزور ہیں، آپ بیمار ہیں اور رمضان المبارک کا روزہ ہے، تو اللہ نے حکم دے دیا من کان مریضا او علی صبر فعدۃ من ایام اخر، اگر تم مسافر ہو، اگر تم بیمار ہو تو رمضان میں روزہ نہ رکھو، بعد میں قضا کر لو، تمہیں اجازت ہے۔ اسی طرح اگر تم سفر میں ہو تو حکم دے دیا کہ نماز 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھ لو۔ اسی طرح حکم دے دیا کہ اگر تم سفر میں ہو اور علاقہ ایسا ٹھنڈا ہے کہ وہاں بے انتہا سردی پڑ رہی ہے، تو فرمایا وضو کر کے پاک ہو کے پاؤں میں تم موزے پہن لو، اور اس کے بعد پھر وضو کر لیا، پاؤں کھولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف اس کے اوپر مسح کر دو، تمہارا وضو پورا ہو گیا۔ اسی طرح حکم دے دیا کہ اگر بازو ٹوٹ گیا ہے یا کوئی زخم ہو گیا ہے اور پانی لگنے سے نقصان ہوتا ہے تو مسح کر لو۔ تو شریعت نے تمہارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کی ہیں کہ کوئی ایسا حکم اپنے بندوں کو نہیں دیا جو ان کی قوت اور طاقت سے باہر ہو اور وہ اس کو ادا نہ کر سکتے ہوں یا اس کا بوجھ نہ اٹھا سکتے ہوں، بلکہ اللہ نے دین کو یسر بنا دیا، اللہ نے دین میں آسانیاں پیدا فرما دی، لیکن پھر بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہ کریں۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں کہ 24 گھنٹوں میں مثال کے طور پر آپ 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے آرام کرتے ہیں، 16 گھنٹے آپ کام کرتے ہیں۔ اس 24 گھنٹے میں اگر آپ نماز کے لیے وقت نکالیں، 5 نمازوں پہ آپ کا کتنا وقت خرچ ہو؟ یعنی زیادہ سے زیادہ اگر ہر نماز کو بھی آپ 10 منٹ بھی دے دیں تو یعنی 15 منٹ بھی اگر دے دیں تو کیا 1 گھنٹہ بھی مشکل سے رہے۔ تو اگر تم 18 گھنٹے اپنے پیٹ کی پوجا کے لیے محنت کر سکتے ہو تو 1 گھنٹہ اپنے خالق اور مالک کے دروازے پر نہیں لگا سکتے ہو۔ اگر تم 4 اور 6 گھنٹے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپیں اور محفلیں اور جھوٹ بولنے میں صرف کر سکتے ہو تو 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ بھی تمہیں صرف اللہ کی عبادت میں خرچ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، وہ 1 گھنٹہ بھی اللہ نے متواتر حکم نہیں دیا، یعنی صبح کی نماز پڑھو پھر ظہر تک آرام کرو، پھر ظہر کی نماز پڑھو پھر آرام سے کھانا کھاؤ اور لیٹ جاؤ اور آرام کرو، اور پھر آگے عصر کی نماز پڑھو، عصر کی نماز کے بعد جناب پھر مغرب کی نماز پڑھو،
اور مغرب کے بعد عشاء کو متاخر کر کے پڑھو تو افضل ہے، ورنہ وقت تو فوراً ہو جاتا ہے 1.5 گھنٹے کے بعد، تاکہ بندہ جلدی سے سو جائے اور آرام کر سکے، تاکہ اس کی نیند میں خلل نہ آئے، اس کے آرام میں خلل نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ رکھی تو کن لوگوں پہ جو صاحب ثروت ہیں اور صاحب دولت ہیں کہ ان سے لے کر انہی کے غریبوں پہ خرچ کی جائے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، ان میں جو قربانی ہے یا صدقہ ہے کن لوگوں پہ رکھا ہے جو صاحب طاقت ہے۔ اگر غریب ہے، مستحق ہے، تو حکم ہے کہ اس کو جا کے تم پہنچاؤ، تاکہ وہ بھی عید کی نماز جو ہے اچھے کپڑے پہن سکے، اچھا کھانا کھا سکے اور مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو سکے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اتنے آسان حکم دیے، تم میری تعمیل نہیں کرتے ہو۔ اور ایک گھوڑے کو دیکھ لو کہ وہ جنگ کے میدانوں میں صفیں دشمنوں کی چیر کے اندر داخل ہو رہا ہے، تیرے حکم سے انکار نہیں کر رہا، بس مالک نے اشارہ کیا اور گھوڑا دوڑ پڑا، مالک نے لگام کھینچی اور دوڑ پڑا، لگام چھوڑ دی، رک گیا۔ ایک جانور تیرا اتنا اطاعت ہو، اس کا مطلب ہے تو اس جانور سے بھی گندا ہے، تو پھر اس سے بھی زیادہ گر گیا ہے اگر اپنے مالک کو تو نے نہیں پہچانا۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت۔ اچھا آپ دیکھیں مثال کے طور پر، اچھا گھوڑے ہوتے ہیں، آپ کبھی ان کی گردن کے بال کاٹ دیتے ہیں، کبھی بال چھوڑ دیتے ہیں، کبھی جناب آپ ان کے پاؤں کے ناخن کاٹ رہے ہیں، کبھی لوہے لگوا رہے ہیں، کبھی اس نے انکار کیا ہے؟ لیکن اللہ نے تمہیں جو حکم دیا ہے کہ شکل میرے نبی کی طرح بناؤ، تم نے بنا لی ہے۔ یعنی آپ بھی تو ذرا غور کریں، ایک جانور ہے، بکری ہے، گائے ہے، تمہیں دودھ پلا رہی ہے، اچھا جی اب جناب دودھ دینا ختم ہو گیا، اچھا جی اب ذبح کرو جی، چھوڑو جی، اب کیا اب دودھ تو دے نہیں رہی، کیا فائدہ ہے؟ وہ پھر تیرے لیے جناب ذبح ہو رہی ہے، گوشت کھا لو اور چمڑے کو رنگ کر کے اس کے بھی جوتے بنوا کے پاؤں میں پہن لو۔ ایک جانور تیرا اتنا وفادار ہو اور تو اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کا غدار ہو کہ نہ تجھے اللہ کے رسول کا حکم اچھا لگتا ہے، نہ تمہیں اللہ کے رسول کے احکام اچھے لگتے ہیں، نہ تمہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس اچھا لگتا ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تجھے شکل مبارک اچھی لگتی ہے، اور کہنے کو کہتے ہو جی ہمیں بڑا پیار ہے اور ہم تو عاشق ہیں حضور کے، ماشاءاللہ۔ عجیب، یہ عاشق ہم نے بھئی نرالے دیکھے ہیں کہ نام آئے گا تو فوراً 10 دفعہ چوم لیں گے اور تازہ کلین شیو، تازہ داڑھی مڈا کے کھڑے ہو۔ یہ عاشق بڑے نرالے ہیں، یہ ایسے عاشق خدا جانے اللہ پاک رحمت کرے، ورنہ قیامت میں کسی نفاق اور منافقت کی وجہ سے سزا میں نہ پڑ جائے۔ یہ تو حضور کے ساتھ دھوکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ فراڈ کرنے والی بات ہے نا، کہ جی آپ کا نام چوم رہا ہوں لیکن آپ کی شکل میں نہیں بنا سکتا، آپ کا نام تو میں چوم لوں گا لیکن حضور آپ جیسا لباس میں نہیں پہن سکتا، لباس میں انگریزوں والا پہنوں گا، شکل میں کافروں والی بناؤں گا، یہودیوں والی بنا لوں گا، شکل جو ہے میں نصرانیوں والی بنا لوں گا، شکل جو ہے میں، ہاں اگر یہ علیحدہ بات ہے کہ آج انگریز داڑھی رکھ لے تو سارے شروع کر دیں۔ آج اگر انگریز فیصلہ کر لے کہ داڑھی رکھنی ہے، سب کے چہروں پہ دیکھیں گے آپ داڑھی آ جائے، کیونکہ وہ فیشن بن جائے گا، پھر تو بات فیشن میں آ جائے گی، داڑھی نہیں ہوگی، فیشن ہوگا۔ اس کی تعمیل میں آپ نے دیکھا نہیں، کبھی وہ کپڑے ڈھیلے پہن لیں، یہ سارے ڈھیلے پہننا شروع کر دیں گے، کبھی پینٹ وہ کھلے پانچے والی پہنے، یہ سارے کھلے پانچے والی شروع کر دیں، کبھی وہ ٹیڈی پہنے، یہ سب سے بڑے ٹیڈی بن جائیں گے، نماز کے رکوع میں جائیں کپڑا پھٹ جائے تو حضرت کھڑے ہیں، لیکن تعمیل حکم کر رہے ہیں کہ ہم نے شکل اس کی ضرور بنانی ہے۔ اچھا وہ جین پہن لے، یہ جین پہننا شروع کر دیں گے، وہ کل جین اتار کے گیبرڈین پہن لے، گیبرڈین شروع کر دیں، وہ ڈارمل پہن لے، یہ ڈارمل شروع کر دیں گے، وہ سوٹ 3 پیس پہنے، یہ 3 پیس پہنے گے، وہ شرٹ پہنے، یہ شرٹ پہنے گے، وہ شرٹ پہ لکھوا لے اوپر انگریزی کے حروف، یہ بھی لکھوا لیں گے۔ آپ دیکھ لیں تجربہ کر، اب بالکل یعنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ نوجوان لڑکیاں، مسلمانوں کی بیٹیاں، انہوں نے اندر بنیان پہنی ہوتی ہے، اوپر بنیان کے قمیض بھی ہے، قمیض کے اوپر سے نظر آ رہا ہے کہ نیچے لکھا ہوا ہے انگریزی میں کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ مسلمان کی بیٹی نے یہ پہنا ہوا ہے اور سینہ نکال کے اشتہار بنی ہوئی ہے۔ اب اس عورت اس کے علاوہ باقی وہ کیا کہہ سکتی ہے؟ جو لڑکی اس قسم کی شرٹ پہن کے
اس قسم کی بنیان پہن کے بازار میں گزرے گی تو کیا خیال ہے آپ کا پھر نوجوان شکاری کتے کی طرح نہیں پڑیں گے اس پر؟ وہ اس کو معاف کر دیں گے؟ میں کیا خیال ہے آپ؟ جب اس نے خود اشتہار لگایا ہوا ہے، جرابوں پر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، پاؤں میں جرابیں پہنی ہوئی ان پہ آپ پڑھیں کہ کیا عبارتیں لکھی ہوئی، ٹائی پہ دیکھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ کبھی مسلمان نے ادھر غور، ایک نقل ہے، بس دوڑ ہے اور ہم چل رہے ہیں، یہ نہیں پتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے، دعا کرو اللہ ہمارے بچوں پہ رحم فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ماحول پہ رحم فرمائے۔ یعنی آپ نے کئی مقامات پہ دیکھا ہوگا کہ پینتھر کا ایک لفظ لکھتے ہیں PANTHER، پینتھر۔ یہ پتہ کیا ہے؟ پینتھر اس انسان کا نام ہے جو یہودیوں کے عقیدے میں حضرت عیسیٰ کا باپ تھا، یعنی نعوذ باللہ وہ روم کا ایک سپاہی تھا اور بی بی مریم سے اس کا ناجائز تعلق تھا۔ یعنی اندازہ فرماؤ، اور مسلمان وہی بنیان پہن کے اگر باہر پھر رہا ہو، یعنی آپ نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بوٹ لوگوں نے پہنے ہوئے ہیں، دیکھیں بوٹ پر پڑھیں تو صحیح کیا کیا لکھا ہوتا ہے۔ بعض بوٹوں کے نیچے ظالموں نے اللہ کا لفظ لکھا ہے اور مسلمان پہنتا ہے۔ عورتیں جو بالکل جانگیا نیچے پہنتی ہیں اس پہ اللہ کا لفظ لکھا ہے، مسلمان پہن رہا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں، اس نے کبھی غور کر کے پڑھا ہی نہیں، ہاں جی جالی لگی ہوئی ہے، اس نے غور ہی نہیں کیا کہ کیا ہے، جالی ہے، لکھا کیا ہے، اس نے ادھر توجہ ہی نہیں کی، اس کو سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے، اس نے تو ہر حال میں نقل کرنی ہے نا جی۔ اچھا آپ دیکھیں، چلو ایک آدمی کو مثال کے طور پر کوئی لباس اچھا بھی لگتا ہو، آپ نے بعض آدمی دیکھے ہوں گے کہ ان کو یہ لباس اتنا برا لگتا ہے، اتنا گندا لگتا ہے کہ اچھا آپ ایک آدمی نے ٹائٹ پینٹ پہنی ہوئی اور نماز میں جائے ایمان سے کہیں کیا حالت ہوتی ہے؟ اب خود ذرا غور کریں، آپ کے سامنے آپ کے آگے پڑھ رہا ہو ایک لڑکی اگر پینٹ میں ہو، اس کا کیا عالم ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا، وہ نماز میں، سجدے میں، رکوع میں کس عالم میں ہوگا؟ آپ نے غور بھی کیا ہے؟ کبھی کسی مسلمان کو غیرت آئی ہے کہ اپنے گھر میں ان لباسوں کو بند کرے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں ہم کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ بس ہمارا کام ہے کہ ہم کڑتے رہیں اور اپنی زبانوں سے کہتے رہیں، اور آگے تو آپ لوگوں کی مرضی ہے نا جی، آپ کی مرضی آئے آپ سن لیں، مرضی آئے آپ عمل فرما لیں، مرضی آئے آپ مان لیں، مرضی نہ آئے تو آپ گالی دے کے چلے جائیں، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تو پھر ایک مقام ہے کہ جب آدمی کسی بھلائی کا حکم دے گا اور منکر سے منع کرے گا تو پھر اس کے لیے تو سب کچھ وہ تیار رہے کہ اس کو گالیاں بھی دی جائیں گی، اس کو برا بھی کہا جائے گا، اس کو پتھر بھی مارے جائیں گے، اس کو اللہ کے راستے میں ٹکڑے ٹکڑے بھی ہونا پڑے گا، اللہ کے راستے میں پھر اس کو تکلیفیں بھی برداشت کرنی ہوں گی، اور اس کے مراتب اور مدارج جو ہیں وہ اللہ پاک اسے قیامت میں عطا فرمائیں گے۔ لیکن خدا کے لیے ذرا آپ غور کریں کہ اس دوڑ میں ہم یا ہمارے بچے کہاں پہنچ گئے، ہم کس مقام پہ جا رہے ہیں۔ کتنے گھرانے ہیں، 100 میں سے میں شرط سے کہتا ہوں کہ 10% بھی ایسے لوگ نہیں ہیں جن کی بیوی بچوں کو صحیح نماز آتی ہو، میں شرط سے کہہ دوں، یعنی 100 آدمیوں میں 10 گھرانے بھی نہیں ملیں۔ ایک ارب مسلمان میں کتنے نمازی ہیں؟ 1% بھی بنتا ہے؟ ایک ارب مسلمانوں کے اندر کتنی آدمی ہیں جو اللہ کے راستے میں حج کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتے ہیں؟ اور پھر کتنی مسلمان ہیں جو بظاہر مسلمان ہے، کہتا ہے ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم خدا رسول کو مانتے ہیں، لیکن ساری زندگی سود میں گزر رہی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، لیکن یہ قرآن کا قانون بڑا سخت ہے۔ تو اب کیا خیال ہے آپ کا؟ اس کے اسلام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کتنا سچا مسلمان ہے؟
وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، اسلام بڑا اچھا مذہب ہے، لیکن یہ بات جو ہے کہ بھئی زنا پر سنسار کر دیا جائے اور کوڑے لگائے جائیں، یہ بات سمجھ نہیں آتی، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ دیکھو جی غریب لوگ ہیں، معاشرہ بڑا غریب ہے، تو غربت کی وجہ سے وہ لوگ زنا کرتے ہیں، تو پھر ہم ایک غریب کو اور کوڑے بھی مار دیں گے تو یہ کوئی عدل ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ پھر ایسے آدمی کے بارے میں عقیدہ کیا ہے آپ کا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ غربت کا علاج ہم زنا سے کروائیں؟ یعنی اگر ایک آدمی غریب ہو تو اس کو طریقہ یہی بتایا جائے کہ بھئی تم یہ دکان کھول لو، تمہارا گزارا چل سکتا ہے؟ ایک بیماری کا علاج دوسری بیماری سے تو نہیں ہوگا نا جی، ایک برائی کا علاج دوسری برائی سے تو نہیں ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے کپڑے کو گندگی لگ گئی ہے تو آپ پیشاب سے تو نہیں دھوئیں گے، آپ پاک پانی سے ہی دھوئیں گے نا۔ جب ہم نے اس گندگی کو دھونا ہے، ہم نے اس کا ازالہ کرنا ہے تو کسی پاک طریقے سے ازالہ کریں گے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ غربت یا فاقہ یا ہمارے یہاں جو کھانا نہیں ملتا جی، فصل نہیں ملتا، اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ اصل رزق دینے والا کون ہے؟ ہاں جی اللہ ہے، تو جب اللہ راضی ہوگا تو رزق بھی دے دے گا، اس کے آگے پھر رزق دینا مشکل ہے۔ وہ ہماری زمینوں میں برکت ڈال دیں گے، جہاں 20 من ہوتا ہے وہاں 100 من نکل آئے گا۔ وہ وقت کے مطابق ہمیں پانی آسمان سے عطا فرما دیں گے، ہمیں ٹیوب ویل کے بل نہیں بھرنے پڑیں گے۔ وہ وقت طاقت پر روکے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کبھی کبھی علاقوں میں بیماریاں پھیل جاتی ہیں، وبائیں پھیل جاتی ہیں، کالرا ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، ملیریا، ایک بارش آ کے رحمت سے سب کو دھو ڈالا، بات ختم جناب۔ دوسرے تیسرے دن دیکھو سب ٹھیک ہو گیا۔ ابھی کیا جی ماشاء اللہ جی بارش آ گئی، بس ختم، بیماری الحمدللہ چلی گئی۔ تو وہ رب قدیر ہے، جب تم اس کے قانون کو مان لو گے تو وہ تمہارے رزق کا تو وہ ذمہ دار ہے، وہ تو اس نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ تم میرے بن جاؤ، میں تمہارا ہوں۔ تو پھر اگر ہم غربت کا بہانہ بنائیں یا غریبی کا بہانہ بنائیں یا مشقت کے بہانے بنائیں، اب دیکھیں نا جی صحابہ سے بڑا غریب بھی کوئی تھا کہ ایک کھجور کھانے کو ملتی تھی، صحابہ سے بڑا غریب بھی کوئی تھا کہ ہجرت کر کے گئے، ایک چادر باندھی ہوئی ہے، دوسری چادر ہی کوئی نہیں۔ صحابہ سے بڑا غربت کا دور کسی نے دیکھا ہے، لیکن جب وہ اللہ کے بن گئے، جب انہوں نے اللہ کے حکم کی اطاعت کر لی تو اللہ نے پورے ملک فتح کر کے ان کے قدموں میں ڈال دی، پوری دنیا کے خزانے ان کے قدموں کے نیچے آ گئے، پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے زیر نگی کر دیا کہ دریا ان کے تابع، ہوائیں ان کے تابع، جنگل کے جانور ان کے تابع، دریا آ گیا ہے، پل نہیں ہے، کشتیاں نہیں ہیں۔ صحابہ حیران کھڑے ہیں، اپنے کمانڈر سے کہتے ہیں کہ جناب دشمن اس طرف ہے، ہم نے دریا عبور کرنا ہے۔ وہ کہتا ٹھیک ہے ڈال دو گھوڑے، اور کیا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، دریا بھی اسی کا ہے، ہم بھی اسی کے ہیں۔ دریا کے اوپر گھوڑے ایسے دوڑ رہے ہیں جیسے کوئی سیمنٹ کی سڑک بچھی ہوئی۔ خدا کے بندے، اصل بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے بن جائیں۔ ہم اللہ کی نافرمانیاں کر کے کبھی ترقی نہیں کر سکتے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کبھی ہم کنارے پہ نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح پھر ہم بھٹکتے رہیں گے، کبھی جیسے ڈوبنے والا ہوتا ہے نا جی، ڈبکی آ گئی، کبھی باہر بھی نکل آیا، کبھی اس کا سر باہر نکل آیا تو اس نے سانس لے لیا، معلوم ہوا ٹھیک ٹھاک جا رہا ہے، پھر غوطہ آ گیا تو پھر اندر چلا گیا، پھر باہر نکل آیا، پھر اسی طرح ہوتا رہے گا، کبھی نکل آئے، کبھی ڈوب گئے، کبھی نکل آئے، کبھی ڈوب گئے۔ اگر ہم نے اللہ کے احکام کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اس کی اطاعت کر لی تو پھر دنیا کی ہر چیز ہمارے تابع ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ذرا گھوڑے پہ غور کرو، یہ ایک جانور ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں قال ابن نبی آدم حدثنا ابو سعید الاشج قال حدثنا عبدان مشن ابراہیم عبد اللہ والعادیات ذبحا قال الابل۔ اب یہ دوسرا قول مفسر رحمت اللہ علیہ نقل فرما رہے ہیں کہ ایک قول تو یہ تھا نا کہ والعادیات ذبحا سے مراد کیا ہے، خیل، گھوڑے، اور دوسرا قول جیسے آپ خلاصہ درس میں سن چکے ہیں کہ والعادیات سے کیا مراد ہے، ابل، اونٹ۔ تو اب مفسر رحمت اللہ علیہ نے اس قول کو پہلے ذکر فرما دیا
اشارہ تو کر دیا کہ قول مبارک وہی زیادہ راجح ہے، اور دوسرے قول کو بھی ذکر فرما دیا کہ بعض حضرات نے فرمایا والعادیات ذبحا سے مراد جو ہے وہ اونٹ ہے۔ وقال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والابل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا والعادیات ذبحا سے مراد جو ہے وہ اونٹ ہے۔ وقال ابن عباس ہی الخیل، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس سے مراد گھوڑے ہیں۔ فبلغ علی قول ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی یہ بات کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے گھوڑے مراد ہیں۔ فقال ما كانت لنا خیل یوم بدر، انہوں نے کہا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ بدر کی جنگ کے اندر ہمارے پاس تو گھوڑے تھے نہیں، جب گھوڑے نہیں تھے تو پھر یہ بات کیسے آئی؟ حالانکہ اگر دیکھا جائے بات یاد رکھیں کہ جنگ بدر جو ہے وہ مدینے جانے کے بعد ہوئی ہے یا مکے میں ہوئی ہے؟ ہاں جی، یعنی میرے آقا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ ہجرت فرما گئے، جب آپ ہجرت فرما گئے مدینے پاک پہنچ گئے تو پھر آپ ابی سفیان کا قافلہ آ رہا تھا اور سبب بنا اور جنگ ہوئی اور یوم الفرقان یوم التقى الجمعان بدر میں، اور وہ غزوہ جو ہے رمضان میں ہوا اور ہجرت کے بعد ہوا۔ اب اس کو یہ دلیل دینا کہ جی بدر والے دن تمہارے پاس گھوڑے نہیں تھے، یہ تو سورت ہی مکی ہے، سورت نازل ہوئی ہے ہجرت سے پہلے، لیکن بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مبارک ہے، لہذا حضرت علی کوئی چھوٹی شخصیت تو نہیں ہے، خلیفہ راشد ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی کتاب کے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بہت بڑے عالم ہیں، لیکن مجتہد ہے، اپنی اپنی رائے ہے، کبھی اس رائے پر انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے فرماتے ہیں قال ابن انما كان ذلك في سریۃ بعثت، اپنے قال ابن عباس، حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس سے غزوہ بدر مراد نہیں ہے، بلکہ ایک سریہ ہے کہ حضور نے فوج بھیجی تھی، آپ نے ایک فوج بھیجی تھی اصل میں بنی کنانہ کی طرف، اور اس فوج کے آنے میں کافی دیر ہو گئی، حضور پاک بڑے پریشان تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت مبارک جو تھی نازل فرمائی۔ قال ابن ابي حاتم ابن جرير وحدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني ابو صخر نبي معاويه البجلي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه حدثه قال بين انا في الهجر جالسا جاءني رجل فسالني عن العاديات ذبحا فقلت له الخيل حين تغير في سبيل الله ثم تأوي الى الليل فيسعون تابهم ويرون نارهم فانفطر عني فذهب إلى علي رضي الله تعالى عنه وهو عند سقاية زمزم فسأله عن العاديات ذبحا فقال سألت أنا أحدا قبلي قال نعم سألت ابن عباس فقال الخير حين تغير في سبيل الله قال إذا فادعوه لي۔ اب جناب اس روایت میں آتا ہے حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں حضرت ابن عباس سے انہوں نے واقعہ بیان فرمایا، فرماتے ہیں بینا آنا فی حجر، کہ میں حتیم کے اندر بیٹھا ہوا تھا، حجر کہتے ہیں حتیم کے اندر بیٹھا ہوا تھا، جاءنی رجل، ایک آدمی میرے پاس آیا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس نے مجھ سے پوچھا کہ قرآن میں آیا والعادیات ذبحا، عادیات سے کیا مراد ہے؟ فقلت له الخیل، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ اس سے مراد گھوڑے ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد پہ جاتی ہیں، اور جہاد کرنے کے بعد سمت آوی الی اللیل، پھر رات کو واپس آ جاتی ہیں، فیصنعون طعامہم، پھر مجاہدین اترتے ہیں اور آگ جلاتے ہیں، ویورون نارہم، اور کھانا بناتے ہیں، فانفتل عنی، وہ آدمی مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے بعد چلا گیا، فذهب الی علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں جا کے پوچھا، وہو عند سقایۃ زمزم، حضرت علی رضی اللہ عنہ زمزم کے کنویں کے پاس موجود تھے، فسألہ عن العادیات ذبحا، اس آدمی نے جا کے پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ قرآن مقدس میں آتا ہے والعادیات ذبحا، اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت علی نے فرمایا سألت احدا قبلی، کیا تم نے مجھ سے پہلے بھی یہ مسئلہ کسی سے پوچھا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں حضرت میں نے حضرت ابن عباس سے پوچھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا اس سے مراد وہ گھوڑے ہیں
اور جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے دوڑتے ہیں اور جاتے ہیں اور جہاد کر کے واپس آتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کے میرے پاس لے آؤ۔ چونکہ حضرت علی تو بڑے تھے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جاؤ ان کو لے آؤ۔ اصل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسی لیے پوچھا، ان کو پتا تھا کہ ابن عباس ایسے فرماتے ہیں، اس لیے انہوں نے پوچھا کہ کیا مجھ سے پہلے بھی آپ نے یہ مسئلہ کسی سے پوچھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی میں نے پوچھا ہے، حضرت ابن عباس سے یہ فرمایا جاؤ اس کو لے آؤ۔ فلما وقف على راسه، جب آ گئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کی خدمت میں، قال تفت الناس بما لا علم لك والله لئن كان اول غزوة في الاسلام بدر وما كان معنا الا فرسان، فرس للزبير وفرس للمقداد، فكيف تكون العاديات ذبحا، انما العاديات ذبحا من عرفة الى المزدلفة ومن المزدلفة الى منى۔ قال ابن عباس ونزعت عن قولی ورجعت الى الذي قال علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب مفسر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں اس روایت میں یہ آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا حضرت ابن عباس سے کہ تفت الناس بما لا علم لك، تم لوگوں کو فتویٰ دے رہے ہو ایسی بات کا جسے تمہیں علم نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھو، حضرت علی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ کہنے والا بھی تو شان والا ہے نا، ورنہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات آپ یا میں کوئی نہیں کہہ سکتا، چونکہ ادھر اگر ابن عباس ہے تو ادھر بھی تو حضرت علی ہے نا، ادھر حضرت ابن عباس ہیں ادھر حضرت علی ہیں، دونوں شان والے ہیں۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے قرآن میں موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آئے اور اپنے بھائی کو پکڑ لیا کہ تم نے قوم کو نہیں روکا اور تم نے ان کو شرک سے نہیں روکا، ان کے بال پکڑ لیے اور داڑھی پکڑ لی، اور ہارون علیہ السلام کہتے ہیں میرا کوئی گناہ نہیں ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی تنبیہ نہیں فرمائی کہ ان دونوں شان میں وہ بھی نبی ہے، وہ بھی رسول ہے اور بھائی ہیں، اور اللہ کی توحید کے جذبے میں آ کر دونوں بات کر رہے ہیں۔ اور دوسرا اس سے یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے، ایک بات یاد رکھیں کہ اگر مثلا ایک عالم نے آپ کو ایک مسئلے پہ فتویٰ دیا ہے، پھر دوسرے عالم کے پاس آپ گئے ہیں، ان کو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ پہلا فتویٰ جو ہے وہ غلط ہے، تو قاعدہ یہ ہے کہ اگر پہلا فتویٰ دینے والا آدمی زندہ ہے تو دونوں ملیں، ان سے پوچھیں کہ حضرت آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے، یا ان کو باقاعدہ خط لکھ کر تحریر لکھ کے بھیجی جائے کہ جی فلاں مسئلے میں فلاں سائل کو آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے حضرت، حالانکہ دلیل یہ کہتی ہے فتویٰ یوں ہونا چاہیے، اس سے بات کی جائے۔ یہ نہیں ہوتا کہ بلا وجہ بس تم اپنی شروع کر دو وہ اپنی شروع کر دیں، پھر تو دنیا میں فساد شروع ہو جائے۔ ہاں اگر بفرض محال جس آدمی نے فتویٰ دیا وہ مر گیا، یا جس آدمی نے فتویٰ دیا وہ اتنی دور ہے کہ اس سے رجوع نہیں ہو سکتا، مراجعت نہیں ہو سکتی، تو پھر بھی یہ اصول ہونا چاہیے دوسرے مفتی کا کہ وہ کہے کہ بھی پہلے عالم نے جو فتویٰ دیا ہے اللہ ان پہ رحمت فرمائے، میری تحقیق میں مسئلہ یوں نہیں بلکہ یوں ہے، انہوں نے یہ مسئلہ کیوں بیان کیا خدا جانے، چونکہ میری ملاقات نہیں ہو سکتی میں ان سے وضاحت نہیں کر سکتا۔ تو اگر اتنا آپس میں احتیاط ہو جائے تو پھر جھگڑے نہیں ہوتے، ورنہ وقتی طور پر تو غصہ سب کو آ جاتا ہے۔ وقتی طور پر تو آدمی جب ہم عصر ہوتے ہیں، ہم زمان ہوتے ہیں، برابر کے عالم ہوتے ہیں تو غصہ تو آ جاتا ہے، ناراضگی کا اظہار ہو جاتا ہے، لیکن جب فتوے کی بات آئے تو اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا جی، لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں، مشکل یہ ہے ایک آدمی مثلا ایک مولوی کے پاس آئے گا اور آ کر ایک بات پیش کرے گا، اس غریب نے تو اسی کے مطابق بات کہہ دینی ہے نا، اور دوسری جگہ وہ ایک دوسری بات پیش کر دے گا، تھوڑا سا اگر مگر تبدیل کر دے تو پورا مسئلہ بدل گیا، تھوڑا سا اگر جناب آپ یعنی ایک لفظ کا تھوڑا سا زبر اور زیر بدل ڈالیں، مثلا عربی کا لفظ ہے کہیں انا آتا ہے آپ اس کو انا کر دیں تو مطلب بدل جائے گا، اس کے اندر آسمان اور زمین کا فرق ہو جائے گا۔ کہیں آپ جملہ اسمیہ کے بجائے جملہ فعلیہ لگا دیں بات وہی ہو، لیکن وہاں آسمان اور زمین کا فرق آ جائے گا۔ اسی طریقے سے کبھی ایک لفظ کو آپ ادائیگی علیحدہ کریں گے، مثلا ایک آدمی آپ سے کہے کہ جی کیا بات ہے، حالانکہ لفظ ہی ہے لیکن کہے کیا بات ہے،
حالانکہ لفظ وہی ہے کیا بات، لیکن کہنے سے معنی کتنا بدل گیا. ایک آدمی کو آپ کہیں گے جی کیا بات ہے، پھر اسی کو دوسرے آدمی کی آپ بات سن کے کہتے ہیں جی کیا بات ہے. تو حالانکہ لفظ وہی ہے، صرف لعن کی وجہ سے ترجمہ بدل گیا. اس لیے مفتی حضرات کو ایسے معاملات میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں اور ہر مسلمان کو صحیح بات پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور اگر ہم عصر لوگوں کے درمیان میں کوئی بات ہو تو اس کو تانا نہ بنائیں کہ دیکھو جی حضرت علی نے فرمایا کہ تمہیں علم نہیں ہے. تو حضرت علی کہہ سکتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سن سکتی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ابن عباس آپ کو علم نہیں ہے، سب سے پہلا غزوہ جو اسلام کا ہے وہ بدر ہے، اور بدر کے اندر ہمارے پاس کتنے گھوڑے تھے جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے. 2 تو سارے ہمارے گھوڑے تھے، ایک گھوڑا تھا مقداد کے پاس اور ایک گھوڑا تھا زبیر کے پاس، اور تو ہمارے پاس کوئی گھوڑا ہی نہیں تھا. تم نے یہ کیسے کہہ دیا ہے؟ عادیات سے مراد جو ہے وہ اونٹ ہیں، اور اونٹنیاں جب عرفات سے چلتی ہیں مزدلفہ آتی ہیں، اور مزدلفہ سے چلتی ہیں پھر منی آتی ہیں. تو جیسے اللہ نے فرمایا فالمغیرات صبحا، جیسے اللہ نے فرمایا فوسطن بہ جمعا کہ مزدلفہ جمع کہتے ہیں، اور پھر وہاں سے صبح کو چلنا ہے اور منی پہنچنا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا، بعض علماء نے فرمایا کہ دیکھیں مقصد بیان کرنے کا کیا ہے کہ گھوڑے ہیں یا اونٹ ہیں، جب وہ اللہ کے راستے میں دوڑتے ہیں اور ہانپتے ہیں اور ان کے پاؤں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، اور وہ تمہارے حکم پہ صبح ہے، رات ہے، دن ہے، جان مار رہے ہیں، اور تم انسان ہو کر بھی اللہ کے لیے فرما برداری نہیں کرتے ہو. مقصود تو ایک تنبیہ بیان کرنی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فرجعت عن قولی، کہ میں اپنے قول سے جو ہے واپس ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت، اگر آپ کا یہی فتویٰ ہے، یہ احتیاط ہوتی تھی. جیسے کہ عرفات کے میدان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر بنے تو آپ تشریف لے آئے، تو آپ نے فرمایا کہ بھی میں تو ظہر کی نماز ہے 4 رکعت پڑھوں گا. صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ اور صحابہ بھی تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ 4 رکعت کیسے پڑھیں گے؟ حضور پاک نے عرفات میں 2 رکعت پڑھی ہے، آپ 4 رکعت کیسے پڑھا رہے ہیں؟ حضرت عثمان نے فرمایا کہ بھئی اب میرا تو مکے میں گھر بن گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت پڑھی ہے، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ مدینہ منورہ سے بحیثیت ایک مسافر کے تشریف لائے تھے، اور میں کوئی مسافر نہیں ہوں، میں نے تو مکے میں گھر بنا لیا ہے، لہذا میں 4 پڑھوں گا. اب صحابہ روک رہے ہیں کہ نہیں حضرت 2 پڑھیں. انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ خلیفہ راشد ہیں. جب آپ نے نماز پڑھائی سارے صحابہ پیچھے کھڑے ہو گئے. حکم آپ کا مانیں گے، آپ خلیفہ راشد ہیں، آپ خلیفہ ہیں، آپ کا جو حکم ہے ہم تسلیم کریں گے. ایک بات تھی، مسئلہ تھا، ہم آپ کے سامنے رکھ دیتے. تو ادب کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ جب ایک بات آپ کو پہنچے تو ایک بڑے عالم نے ایک بات کہہ دی ہے تو آپ خاموش ہو گئے تو الحمدللہ مسئلہ حل ہو. فرماتی ہیں کہ میں نے پھر اپنا قول جو ہے واپس لے لیا. وبهذا الاسناد ابن عباس قال قال علي انما العاديات ذبحا من عرفة الى المزدلفة واذا ابوا الى المزدلفة اور النيران. ایک سند میں یہ بھی آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انما العادیات ذبحا، والعادیات ذبحا سے کیا مراد؟ انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد اونٹوں کے وہ قافلے ہیں جو عرفات سے مزدلفہ کی طرف آتی ہیں اور پھر مزدلفہ میں رات کو آ کے اترتے ہیں اور وہاں آگ جلاتے ہیں اور پھر اپنے لیے کھانا وانا بھی تیار کرتی ہیں. وقال الاوفی وغیرہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہی الخیل، ان نے فرمایا کہ نہیں، اس سے مراد جو ہے وہ گھوڑے ہیں. وقت قال یقول ان عالم الجماعت منهم ابراہیم عبید بن عبیر وقال یقول ابن عباس آخر من مجاہد و اکرم و عطا و قتادہ والضحاک واختارہ ابن جریر. اب اس کے بعد فرماتی ہیں کہ ایک جماعت کہتی ہے کہ اس سے مراد اونٹ ہیں جن میں حضرت ابراہیم بھی ہیں، حضرت عبید بن عبیر بھی ہیں، اور ایک جماعت کہتی ہے کہ اس سے مراد گھوڑے ہیں جس میں ابن عباس ہیں، حضرت مجاہد، حضرت اکرمہ، عطا، قتادہ، ضحاک ہیں. اسی قول کو ابن جریر نے بھی راجع لیا ہے. وقال ابن عباس وقال ما ذبحت دابة قط الا فرس او كلب. وقال ابن جريج تاسم بن عباس سب الذبح وقال اكثر هؤلاء في قوله. حضرت ابن عباس اور حضرت عطا فرماتے تھے کہ ذبحن کا معنی ہے سینے سے آواز نکالنا. تو آپ نے فرمایا صرف 2 جانور ہیں جو دوڑتے ہوئے سینے سے آواز نکالتے ہیں، ایک گھوڑا نکالتا ہے اور ایک کتا نکالتا ہے.
بعض نے کہا کہ لومڑی بھی نکالتی ہے، بعض کتابوں میں یہ بھی آیا ہے کہ جیسے فرض کا ذکر آیا ہے اور قلب کا ذکر آیا ہے، اسی طرح ثعلب لومڑی کا ذکر بھی آیا ہے کہ جب وہ بھی تیز تیز دوڑے تو سینے کے اندر سے ایک آواز نکلتی۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، آپ پھر اس گھوڑے کی آواز کی آپ یعنی نقل کر کے بھی سمجھا دیں کہ جب گھوڑا دوڑتا ہے تو کیسے وہ آواز نکالتا ہے، تو اس سینے کی آواز نکالنے کو کہتے ہیں ذبحن۔ تو بہرحال حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت قتادہ اور اکثر مفسرین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہی خیال مبارک ہے۔ ویسے قرآن کی تفسیر میں حضرت ابن عباس کو اللہ نے زیادہ مقام عطا فرمایا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہم علمہ التاویل، کہ یا اللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ بڑے بڑے قرآن پاک کے مشکل مقامات جو ہیں جن کو بڑے بڑے صحابہ حل نہ کر سکے، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حل فرما دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی قرآن پاک کے سمجھنے اور حل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک آدمی نے کہ چند مہینوں کی نماز ادا نہیں کر سکا، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ بہرحال اصل تو یہ دعا فرمائیں کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کے بجائے فدیہ ادا کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نمازیں معاف فرما دیں گے، اور فدیہ ایسے ہوتا ہے یعنی انہوں نے لکھا ہے کہ 2.25 سیر گندم، یا 2 سیر سمجھنے زیادہ ہو تو کم نہ ہو، ایک نماز کے بدلے میں، تاکہ اس کے عوض میں کچھ خیرات ہو جائے۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ بس وہ جو فوت ہو گیا اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اس کے لیے آپ مغفرت کی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے۔ کہتا ہے جی کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو آپ نے 40 سال تک دعائیں مانگی لیکن اللہ نے قبول نہ کی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے حضور پاک کے واسطے سے دعا مانگی تو اللہ نے قبول فرما لی۔ اور پہلی بات یاد رکھیں، ایک اصولی بات، کہ آپ کس کی شریعت کے پابند ہیں؟ ہاں جی، آپ آدم علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کرتے ہیں؟ ان کی شریعت میں تو بہن بھائی کا نکاح جائز تھا، آپ کریں گے؟ تو ادھر نہیں کریں گے اور ادھر کریں گے، میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو۔ تو آپ تو شریعت محمد الرسول اللہ کے پابند ہیں، بات ختم ہوگی۔ ہمیں حضور کی شریعت میں حکم دکھا دیں، ہم بھی مان لیں گے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک نے حضرت آدم کا قصہ اول سے لے کر آخر تک بیان فرمایا کہ ان کو اللہ نے جنت میں جانے کا حکم دیا، ان کو فرشتوں کا مسجود بنایا، ان کو اللہ نے اسماء سکھلائے، ان کو اللہ نے ان کی بائیں پسی سی بی بی حوا کو پیدا فرمایا، پھر ان کو حکم دیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، وہ چلے گئے، پھر ان کے کپڑے اتر گئے، پھر ان کو جنت سے اتارا گیا، پھر وہ اللہ کے آگے روتے رہے، پھر اللہ نے فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، پھر ہم نے آدم کو خود وہ کلمات سکھلائے کہ تم ان کلمات سے مجھ سے دعا مانگو تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ یعنی جب اللہ راضی ہونے پہ آئے تو کلمات بھی خود سکھلا دیے۔ جیسے دیکھا ہے نا، آپ جب افسر کوئی دنیا میں راضی ہو جائے کہتے ہیں یار کاغذ لے آؤ، میں درخواست خود لکھوا دیتا ہوں تم اس طرح لکھو پھر میں آرڈر کر دیتا ہوں۔ یعنی وہ درخواست لکھنے کا طریقہ بھی خود بتا دیتا ہے، قانون بھی خود سکھلا دیتا ہے۔ جب رب راضی ہوئے تو فَتَلَقَّى فرماتے ہیں ہم نے آدم کے دل میں وہ کلمات ڈال دیے، اور وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو جب قرآن میں ایک بات موجود ہے تو کسی ضعیف روایت کے سہارے لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر کسی عالم نے کوئی بات نقل کی ہے آگے لکھا ہوگا کہ حدیث ضعیف ہے۔ جب حدیث ضعیف ہو تو وہ عقیدے میں حجت نہیں بن سکتی۔ اگر میرا کوئی رشتہ دار ہے، عزیز ہے، وہ حج کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن میں اس کو اگر حج کراؤں، کرائیں آپ کی مرضی، اس کے ذمہ اللہ نے فرض نہیں کیا، لیکن اگر آپ اس کو پیسے دے دیں تو اب پیسے والا جب بن گیا تو حج فرض ہو گیا، پھر حج کرا دیں آپ اس کو، کوئی ایسی بات نہیں، ضرور کروائیں آپ۔
اللہ آپ کو توفیق دے۔ اگر کوئی آدمی تنعیم کے حدود حرم سے باہر ہے، جدہ عمرہ حج کرنے آتے ہیں، حدود حرم میں داخل کو بغیر عمرہ کیے دوبارہ حدود حرم سے باہر نکل جانے میں کوئی مانت ہے؟ ہاں، ایک بات سمجھیں، مثلا ایک آدمی تنعیم کے باہر رہتا ہے، ایک آدمی آ رہا ہے طائف سے اس کے پاس جانے کے لیے، اس کی نیت وہاں جانے کی ہے، مکہ جانے کی نہیں ہے، پھر احرام باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کی نیت یہ ہے کہ میں وہاں جا رہا ہوں چاہے یہاں سے گزر جائے۔ یعنی ایک آدمی مدینے سے بئی نیت آیا ہے کہ میں جدہ جاؤں گا، لیکن ٹیکسی والا مدینے سے لے گیا، کوئی بات نہیں، مکے سے لے گیا، کوئی بات نہیں، کیونکہ اس کی نیت یہ نہیں تھی نا۔ اللہ پاک نیتوں کو دیکھتے ہیں، انما الاعمال بالنیات۔ اگر تمہاری نیت مکہ آنے کی ہے اور عبادت کی ہے، پھر احرام باندھنا ضروری ہے۔ اگر احرام نہیں باندھو گے میقات سے تو پھر آپ کو عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا اور دم بھی دینی پڑے گی۔ داڑھی کی کم از کم جو مقدار ہے وہ 1 مشت کے برابر ہے، اور اگر بال گھنگریالے ہیں جیسے ہیں، بال حضور نے یہاں تک بھی رکھے ہیں، یہاں تک بھی رکھے ہیں، نیچے تک بھی رکھے ہیں، جیسے آپ کو اچھے اور پسند آئے حضور کی سنت کے مطابق آپ بال رکھ لیں۔ حضور نے مانگ ہمیشہ سیدھی نکالی ہے، اور آپ کی داڑھی مبارک کان یملأ صدرہ ہوا، آپ کے سینے مبارک کو بھر لیتی تھی۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس کا اندازہ یہی کیا گیا ہے ائمہ اربعہ نے کہ 1 مشت داڑھی جو ہے کم از کم ہونی چاہیے۔ اب کسی کے بال گہرے ہوتے ہیں، کسی کے باریک ہوتے ہیں، کسی کے نرم ہوتے ہیں، کسی کے سخت ہوتے ہیں، یہ تو پھر اللہ کی طرف سے۔ اذان ہونے سے قبل، پتہ نہیں کون سی اذان ہونے سے قبل، ابھی آپ نے یہ تو لکھا نہیں۔ بہرحال اذان ہونے سے قبل آپ سنتیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ سنتیں جو اس نماز کی ہیں وہ اذان کے بعد پڑھیں گے، کیونکہ وقت ہوگا تو پڑھیں گے نا آپ۔ اور اذان ہوتی ہے یہاں اول وقت میں، یعنی فجر کی اذان اول وقت میں ہوگی۔ اب اذان سے پہلے نہیں، اذان کے بعد آپ 2 رکعت سنت پڑھیں گے فجر کی، اور پھر آپ 2 رکعت فجر کی نماز پڑھیں گے۔ فجر کی سنت مسجد میں جماعت کھڑی ہو چکی ہو تو پیچھے ادا کر کے جماعت میں شامل ہو جائیں۔ افضل یہ ہوتا ہے کہ جب نماز کھڑی ہو تو نماز میں مل جائیں، لیکن بعض فقہا نے یہ لکھا ہے کہ نماز مسجد کے باہر ایسی جگہ کہیں دوسرے کو شبہ نہ ہو اور آپ کو یقین ہو کہ میری رکعت بھی نہیں جائے گی، لیکن یہ نہیں کہ ٹکریں مار لیں۔ آج افضل یہی ہے کہ آپ جماعت میں شامل ہو جائیں، بعد میں آپ سنتیں پوری کر لیں، کوئی بات نہیں، جلدی کرنے کی کیا ضرورت۔ جو لوگ جلدی کرتے ہیں نا، بتائیں ہمیں، ابھی امام فاتحہ ختم نہیں کرتا وہ 2 رکعت پڑھ کے آ جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ ایسی کوئی یعنی پتہ ہی نہیں کہ کیا پڑھا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، بازی سنتیں پڑھ لی۔ ایسے سنتیں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اصل کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، مسواک کی سنت سے معروم ہو جاتا ہے۔ مسواک کی سنت سے کیوں معروم ہو جاتا ہے؟ غسل خانے میں مسواک کر لے، کیوں معروم ہو جاتا ہے؟ اور اگر مسواک نہ کرو، انگلی کو مسواک کی نیت سے پھیر لو، مسواک کا ثواب مل گیا، یہ کہتے ہیں کہ معروم رہ جاتا ہے۔ اور اگر بعد میں بھی مسواک کریں تو کوئی منع نہیں ہے۔ اگر حالت وضو میں وضو کرتے ہوئے آدمی کی اپنے بدن پر شرمگاہ پہ نظر پڑ جائے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر وضو کرنے کے بعد تولیے سے ہاتھ اور چہرہ صاف کر لیا جائے، کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن فقہا نے لکھا ہے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جتنی دیر وہ پانی وضو کا باقی رہے گا اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اجر اور ثواب میں اضافہ فرمائے، ورنہ اگر کوئی صاف کر لے تو کوئی ایسی بات نہیں۔ درود تاج پڑھنا جو ہے جی، اس سے نماز والا درود پڑھنا زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ نماز والا درود سکھلایا ہے محمد الرسول اللہ نے، اور درود لکھی، درود تاج، یہ سارے درود سکھلائے ہیں بزرگوں نے۔ اب تمہارے نزدیک بزرگوں کی شان زیادہ ہے یا محمد مصطفیٰ کی؟ اگر حضور کی شان زیادہ ہے تو جو حضور نے سکھلایا ہے وہ افضل ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے درود پاک میں ایسے الفاظ کا اضافہ کیا ہے کہ عالم تو اس میں کوئی تعویل بھی کر لے گا، مجازی معنی بھی مراد لے لے گا، لیکن جاہل تو یہی سمجھے گا کہ دافع البلاء والوباء والقات والعلم جو ہے حضور کی ذات ہے، اور دافع البلاء والوباء صرف اللہ کی شان ہے۔ اب جاہل آدمی تو کفر اور شرک میں پڑ جائے گا بیچارہ، وہ تو حضور پاک کی ذات کو سمجھے گا کہ دافع البلاء والوباء والقات والعلم جو ہے اللہ کے پیغمبر کی ذات ہے، حالانکہ دفع البلاء کون کرنے والا ہے؟ اللہ کرنے والا ہے۔ اب اگر کوئی عالم ہو تو وہ تو بیچارہ کوئی مجازی معنی بھی دے گا، معنی یہ ہے کہ حضور جب آئے تو اللہ پاک نے ان کی دعاؤں سے بلا کو رفع کر دیا، وہ تو بیچارہ کوئی کرے گا، لیکن ایک عام آدمی تو سیدھا شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔
تو لہذا آپ اس کو ایسے درود پڑھنے کی اجازت ہی کیوں دیں جس سے اس کا عقیدہ خراب ہو جائے؟ آپ وہ درود پڑھیں جو حضور پاک نے سکھلایا ہے، اور جو روزانہ آپ نماز میں پڑھتے ہیں اس کا ثواب زیادہ ہے اور فضیلت بھی زیادہ ہے۔ قرآن پاک کو بوسہ دینا جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں، صرف حجر اسود کو بوسہ دینا جائز ہے۔ ہمارے یہاں پتہ نہیں یہ بوسہ دینا جو ہے اس کو کیا پتہ نہیں اہمیت دے دی گئی ہے کہ تکریم کا معنی ہی یہی بوسہ دینا ہے، یعنی اس کے علاوہ عزت کرنے کا اور کوئی طریقہ نہیں۔ اگر بوسہ دیا جائے تو پھر عزت ہوگی، اور بوسہ نہ دیا جائے تو آپ تو بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں بوسہ نہیں دے سکتے، بہت سارے ایسے مقامات ہیں جنہیں آپ بوسہ نہیں دے سکتے، پھر اس مقام کی اس کا مطلب ہے کوئی عزت نہ ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے۔ آپ حوض کوثر کتنی شان والی چیز ہے، آپ بوسہ دے سکتے ہیں ابھی اس کو؟ جنت کو آپ بوسہ دے سکتے ہیں؟ آپ دیکھے ہی نہیں، آپ نے نعیم رضوان ابھی دیکھے ہی نہیں، آپ نے آخرت کے اندر آپ نے عرش کرسی دیکھا ہی نہیں، آپ نے بیت المعمور سدرۃ المنتہا دیکھا ہی نہیں۔ تو اللہ کے بندے بوسہ دینا قرآن کو اگر جائز ہوتا، ایک پتھر کو حضور نے بوسہ دے کے امت کو دکھلا دیا، قرآن کو بوسہ دے کے نہ دکھلا دیتے؟ کوئی عقل کی بات کرو، مسئلہ سمجھا کرو۔ بھئی جنت کا ایک پتھر ہے، وہاں تو حضور نے بوسہ دے دیا اور ساری امت نے دیکھ لیا اور آج تک دنیا بوسہ دے رہی ہے۔ تو اگر نعوذ باللہ حضور کے فرمان سے ثابت ہوتا تو پتھر کو ہم بوسہ دیتے ہیں، قرآن کو نہ دیتے؟ یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ لیکن جب حضور نے نہیں دیا تو معلوم ہوا کہ شریعت کے اندر حکم نہیں ہے۔ تو جو چیز اگر قرآن کی، اچھا آپ کو قرآن کی تعظیم کا خیال ہے، حضور کو تعظیم کا خیال نہیں تھا، آپ قرآن کو بوسہ دیتے ہیں محبت سے، تو حضور کس سے دیتے؟ اس لیے بہرحال جو کام میرے آقا نے کیا ہے وہ سنت ہے، اور جو نہیں کیا ہے وہ سنت کے خلاف ہے۔ ایک آدمی نے قرآن کی قسم کھائی اور پھر اس نے قسم کو برقرار نہیں رکھا، کفارہ ادا کرے، چونکہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے نا، گویا اس نے اللہ کے کلام کا قسم کھایا۔ اس لیے بہرحال بعض علماء کہتے ہیں کہ صرف قرآن کی قسم واقع نہیں ہوتی، لیکن بہرحال بہتر اسی میں ہے کہ کفارہ ادا کر دے اور آئندہ قرآن کی قسم نہ کھایا کرو، جب کھاؤ تو اللہ کی قسم کھاؤ۔ من حلف بغیر اسم اللہ، اللہ کے نبی نے منع فرما دیا۔ ابن کثیر نے اونٹوں کے مطابق تفسیر بیان نہیں کی۔ کس نے کہا بیان نہیں کی؟ ابھی نہیں بیان کی، آپ نے سوال پہلے لکھ دیا، ابن کثیر پڑھی نہیں، تو یہ بھی ابن کثیر بیچارے کا گناہ ہے۔ سوال تب لکھتے، پہلے ابن کثیر تو پڑھتے آپ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن مبارک، آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اور پھر بی بی حلیمہ آپ کو لے گئیں قبیلہ سعد میں، یہ طائف اور مکے کے درمیان میں مشہور جگہ، سعدیہ بھی مشہور ہے، بنو سعد قبیلے سے۔ رمضان میں جدے سے آیا، عمرہ کیا، حرم میں ٹھہرنا تھا، مجھے معلوم نہ تھا کہ احرام باہر جا کر باندھنا ہے، میں نے یہ سامنے والے حمام پہ غسل کیا،